السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ ماسیل ناول کی 7th ایپیسوڈ جو ہے وہ ریڈ کریں گے۔ آپ لوگ پلیز مجھے نا اپنے ریویوز ضرور دیا کریں کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، تو آگے مطلب پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو چلیں ہم لوگ پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ حلال ہوتی ہے پہلی نظر تو حشر تلک، حرام ہو جو ہٹائیں وہ اتنا دلکش ہے۔ دوسری بار وہ اسے نظر آئی تھی ایک مال میں، اور وہ بے اختیار دیکھتا رہا تھا۔ وہ آج بھی پہلے جیسے حلیے میں تھی، جارجٹ کی سادہ سے گاؤن میں جو پاؤں کو چھو رہا تھا۔ وہ روز کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ رہی تھی، جبکہ روز ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یقیناً وہ مال میں گھوم گھوم کر تھک گئی تھی، اور پھر وہ سامنے بنے فوڈ پوائنٹ پر جا بیٹھی۔ اس کے پاؤں آج بھی بند جوتوں میں قید تھے، اس کے چہرے پر تھکاوٹ صاف ظاہر تھی۔ جانے کیوں وہ اسے دیکھ رہا تھا، جانے کیوں وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، جانے کیوں وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، اور جانے کیوں نہ چاہنے کے باوجود وہ اس کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ وہ اس کے پیچھے پہنچا اور پھر ہولے سے ہیلو کہا۔ آواز پر ایما نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ اسے پہچان گئی تھی اور حیرت سے تک رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا، یوں جیسے ان کی سالوں سے بے تکلفی ہو۔ آپ یہاں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، میں کسی کام سے آیا تھا، آپ کو دیکھا تو یاد آیا کہ آپ کو مجھ سے بہت سی شکایتیں ہیں، کیوں نہ انہیں دور کر دوں؟ وہ مدعے کی بات پر آیا۔ شاید اسے تمہید باندھنی نہیں آتی تھی۔ ایما نے گھبرا کر چاروں جانب دیکھا تھا۔ پریشان مت ہو، لوگ مجھے صرف میرے نام سے جانتے ہیں۔ پہچانتے بس وہی لوگ ہیں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو مجھ سے مل چکے ہیں، اس لیے یہاں کوئی مجھ سے آٹوگراف لینے نہیں آئے گا۔ وہ دھیمی لہجے میں کہتا مسکرایا اور پھر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ایما کو بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماسیل کو دیکھا اور پھر نظریں چرا گئی۔ وہ حد درجہ پر اعتماد شخص تھا۔ سب سے پہلے تو آئی ایم سوری، مجھے اس دن یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ مسلم ماسیل انسٹیٹیوٹ میں الاؤڈ نہیں ہے۔ وہ اب معذرت کر رہا تھا، جبکہ وہ واقعہ یاد آتے ہی ایمان کی تیوری چڑھی۔ اس نے بھنویں سکیڑ کر اب اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اس کے پل میں بدلتے تاثرات جانچ کیا تھا۔ شاید آپ نہیں جانتی، پر میرے کچھ اصول ہیں، اور مسلم اس لیے نہیں الاؤ کیونکہ… دیکھیے مسٹر ماسیل، مجھے سچ میں دلچسپی نہیں کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ میں بس مجبوری میں وہاں گئی تھی۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنی ناگواری نہیں چھپا پائی تھی۔ اس کے ایسے لہجے پر ماسیل نے اپنے ہونٹ بھینچے۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ کبھی کسی نے اس سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ وہ خود چل کر آیا تھا، پر شاید کبھی کبھی جو ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ مجھے بس آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، وہ اس کی بات سننے کے بعد بولا۔ ایما نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ ماسیل کی آنکھیں الجھی ہوئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا لگاتار، اور دیکھتا جا رہا تھا، جانے وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ مطلب؟ وہ بڑبڑائی، آپ اتنی خالص کیوں لگتی ہیں؟ اتنی خالص، اتنی مقدس کہ… وہ رک سا گیا۔ ایما حیرانی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی مقدس کہ چھونے کا دل کرے اور چھونے سے ڈر لگے۔ وہ پہلی بار کچھ بولنے سے ہچکچایا تھا۔ ایما کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا۔ اسے سامنے بیٹھے شخص سے اس بات کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ بھلا کب اتنی بار ملے تھے کہ اس نے ایما کو اتنا نوٹ کر لیا تھا، اور کب ان کی اتنی بے تکلفی ہوئی تھی جو وہ اسے چھونے کی بات کر رہا تھا۔ اور بہت سے سوال تھے جو سوئیوں کی مانند اس کے ذہن میں چبھنے لگے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ اتنے بولڈ کیوں ہیں، اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی، پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بنا کچھ کہے خارجی دروازے کی جانب بڑھی، جبکہ ماسیل اسے ابھی تک نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ پھر وہ رکی۔ اس کے رکنے پر ماسیل کا دل دھڑکا تھا۔ کسی کو اتنی جلدی جج نہیں کرتے مسٹر ماسیل، اکثر جو لگتا ہے ویسا ہوتا نہیں، وہ ہولے سے کہتی پلٹ گئی۔ جانے کیوں اسے ہمیشہ جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ ماسیل ہونٹ بھینچے بیٹھا رہ گیا۔ وہ ایک لڑکی تھی جو سیاہ کپڑے پہنے ہوئی تھی۔ اس نے چھاتا لیا ہوا تھا۔ اس کی بس ٹانگیں نظر آ رہی تھیں اور کندھے پر لٹکا بیگ۔ وہ بیچ سڑک میں کھڑی تھی اور اس کے پاس ایک لڑکا کھڑا تھا جسے وہ پہچانتا تھا۔ وہ وہیں تھا۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ اس لڑکی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ لڑکی کا چہرہ چھاتے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے دیکھ نہیں پایا۔ اور پھر اچانک موسم خراب ہوا۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کو گھیرا۔ آندھی اور طوفان شروع ہو گیا، اور پھر بارش برسنے لگی، طوفانی بارش۔ یہاں تک سب نارمل تھا،
لیکن پھر آگے جو ہوا وہ خوفناک تھا۔ وہ شفاف موتیوں جیسی بارش اچانک سیاہ بارش میں بدل گئی، یوں جیسے آسمان سے کیچڑ بہہ رہا ہو۔ سارے لوگ غائب ہو گئے، اب بس وہ لڑکی اکیلی کھڑی تھی اور چلا رہی تھی، مجھے بچا لو، پلیز مجھے بچا لو۔ وہ رو رہی تھی۔ اس نے دیکھا وہ لڑکا چھاتا لے کر چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر لڑکی کی جانب نہیں دیکھا، اسے اب لڑکی کی پشت نظر آ رہی تھی۔ کیچڑ اس کے جسم پر چپکتا جا رہا تھا، وہ نیچے دب رہی تھی، یوں جیسے کسی دلدل میں دھنس رہی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کیچڑ کا اس لڑکی پر انبار لگ گیا۔ اسے کچھ نظر نہیں آیا سوائے اس بیگ کے۔ ہاں، اس بیگ پر بڑا سا RJ لکھا تھا، اور پھر وہ لڑکی اس کیچڑ میں دھس گئی، اور کیچڑ سے باہر وہ RJ نام کا بیگ پڑا رہ گیا تھا۔ عبدل، اسے لڑکی کی آخری چیخ سنائی دی، اور پھر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا تنفس کسی دھندنی کی طرح چل رہا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ اس نے خوف کے مارے تھوک نکلا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر ماتھے سے پسینہ پہنچا۔ جانے کتنے لمبے گزر گئے، پھر اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک خواب تھا، ایسا خواب جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پر وہ اسے کیوں نظر آیا تھا؟ وہ لڑکی کون تھی، اور وہ اس لڑکی کے ساتھ کیوں تھی، اور اس لڑکی نے عبدل کو کیوں پکارا تھا؟ اتنے سارے سوال تھے۔ سر میں درد کی ٹیس اٹھی تھی، اس نے بے ساختہ سر کو دونوں ہاتھوں سے دبایا تھا۔ ایملے شاہتی نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی ایسی چیز کو ثابت کر سکتے ہیں جس کو ثابت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اصل مشکل یہ جاننا ہے کہ ثابت کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت وہ خود کو ثابت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس لڑکی کی جانب کیوں کھینچا چلا جا رہا تھا۔ وہ اسے اچھی لگی تھی، یا اس کی ذات، اس کی سوچ، یا اس کا کردار؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اس وقت وہ بالکنی میں کھڑا تھا، ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے آسمان پر ٹمٹماتے ہزاروں ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں آسمان میں جیسے کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، وہ الجھا ہوا تھا، اور شنایا کی نظروں سے یہ الجھن چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے ماسیل کو لمبے عرصے بعد کسی لڑکی میں دلچسپی لیتے دیکھا، اور وہ اس طرح کی دلچسپی جہاں جسم کی چاہت سے باہر نکل کر سوچ رہا تھا، جہاں وہ کسی کو حاصل کرنے کی بجائے کسی کو محسوس کرنے کا سوچ رہا تھا۔ شنایا سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لمبے عرصے سے دوست تھے، اور شنایا نے اسے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، نہ وہ دل پھینک تھا، اور نہ اسے جلدی سے کسی لڑکی میں دلچسپی ہوتی تھی۔ لیکن اب کی بار معاملہ بالکل ہی الٹ چکا تھا۔ صرف 2 بار اس نے اس ایما نام کی لڑکی کو دیکھا تھا، اور وہ اس کے اندر ہلچل مچا گئی تھی۔ کیا آسمان میں بھی اس کا چہرہ ڈھونڈ رہے ہو؟ جب شنایا سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے بالآخر پوچھ لیا۔ اس کی بات پر ماسیل ہولے سے مسکرا دیا، یوں جیسے سیاہ رات میں سنہری رنگ بھر دیے گئے ہوں۔ نہیں، میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو، پر یہ محبت بالکل نہیں ہے۔ اور شنایا اس کی بات پر ساکت ہوئی۔ وہ خطرناک حد تک اگلے بندے کی سوچ پڑھ لیتا تھا۔ ابھی بھی اس کا دھیان شنایا کی طرف نہیں تھا، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ شنایا کیا سوچ رہی تھی، کیا محسوس کر رہی تھی۔ محبت نہیں ہے تو پھر کیا ہے ماسیل؟ دا فیمس بت ساز ایک لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہے جو اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے، یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ وہ چڑ گئی تھی۔ کسی کے بارے میں سوچنے کے لیے اس سے محبت ہونا لازمی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت مختلف ہوتی ہیں۔ پراسرار اپنی جانب کھینچتی ہوئی، یعنی وہ تمہیں اپنی جانب کھینچ رہی ہے؟ شنایا نے اس کی بات کاٹی۔ ماسیل نے، جو سامنے سمندر سے اٹھتی لہروں کو دیکھ رہا تھا، شنایا کی بات پر چہرے کا رخ اس کی جانب موڑا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، اس کی ذات سے کچھ لپٹا ہے جو مجھے اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ ہاں، لیکن یہ محبت نہیں ہے۔ اس نے لفظ محبت پر زور دیا تھا، لیکن اسے اپنی یہ بات کھوکھلی محسوس ہوئی تھی۔ سمندر کی لہریں کنارے تک آتیں اور کنارے سے ٹکرا کر واپس چلی جاتیں، بالکل اسی طرح ایما بار بار اس کی سوچوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر شنایا نے گہرا سانس لیا۔ کم از کم ابھی تو ماسیل کو اس لڑکی سے محبت نہیں ہوئی تھی، اور اس کے لیے یہی کافی تھا۔ شاید کافی وقت کے بعد کوئی مسلمان لڑکی تم سے ملی ہے، اس لیے تمہیں وہ باقیوں سے الگ لگ رہی ہے۔ شنایا نے اس کی الجھن دور کرنا چاہی۔ پتہ ہے، جو لوگ اپنی زندگی میں بہت کچھ سہتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں مگن، اور ان کے گرد ایک دائرہ ہوتا ہے جس میں وہ قید ہوتے ہیں۔ وہ کبھی اپنے اس دائرے سے باہر نہیں نکلتے، لیکن ان کے گرد بنا یہ دائرہ باقی لوگوں کو ان کی جانب کھینچتا ہے۔ وہ بولا تو بولتا چلا گیا۔ اس کی بات پر شنایا نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اور اس لڑکی کے گرد بھی ایک ایسا ہی دائرہ ہے جس میں وہ قید ہے۔ اسے پرواہ ہی نہیں تھی کہ شنایا اس سے ملنے آئی تھی، اور وہ کسی اور کا ذکر کیے جا رہا تھا۔ میرے خیال سے مجھے اب چلنا چاہیے، کافی دیر ہو چکی ہے۔ شنایا کو حقیقتاً برا لگا تھا۔ وہ کافی کا مگ اندر میز پر رکھتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔
جبکہ ماسیل نے اسے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ وہ اس وقت الجھا ہوا تھا۔ وہ ایما نام کی ایک ایسی پہیلی میں الجھ چکا تھا جس کو سلجھانے کے چکر میں اسے نہ جانے کتنے زمانے لگ جاتے۔ تمہیں پتہ ہے ایمان، مجھے تم سے اتنی محبت کیوں ہے؟ سلمیٰ بیگم کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ پیکنگ کرتی ایمان کے ہاتھ تھمے تھے۔ اس نے پلٹ کر اپنی جان سے پیاری ماں کو دیکھا اور پھر مسکرائی۔ کیونکہ میں آپ کی بیٹی ہوں اس لیے، اس نے محبت سے جواب دیا۔ بیٹیاں تو سب کی ہوتی ہیں، پر تم میری خاص بیٹی ہو۔ سلمیٰ بیگم کے لہجے میں محبت تھی، فخر تھا، مان تھا۔ ایمان کا دل پھول کر غبارہ بن گیا۔ اسے وہ الفاظ بہت پیارے لگتے تھے جو اس کی ماں کے منہ سے اس کے لیے نکلتے تھے۔ آپ خاص ہیں امی، آپ اللہ کی خاص بندی ہیں، یہ آپ کی عنایت ہے ورنہ میں کچھ نہیں۔ وہ اب پیکنگ چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اللہ نے میرے صبر کا پھل تمہاری صورت مجھے دیا۔ تم مجھے اس لیے پیاری ہو کیونکہ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ خوشیاں تو کم ہی دیکھی ہیں ہم نے، پر ہر غم میں تم میرے ساتھ تھی، اور تم نے کبھی زیادہ کی خواہش نہیں کی۔ جو نوالا میں نے تمہارے منہ میں ڈالا تم نے وہیں کھایا، کبھی حرام کی طرف نہیں گئی، کبھی باقی بچوں کی طرح کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر تمہارا دل نہیں للچایا۔ ہاں بس تمہیں کتابوں کی پیاس رہی ہے ہمیشہ سے۔ انہوں نے ایمان کو اپنے ساتھ لگاتے پیار کیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ماضی کی یادیں، بچپن کی محرومیاں ایمان کو سب ازبر تھیں۔ فرق تھا تو صرف یہ کہ وہ ان سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو بہتر مستقبل دینے کی غرض سے بہت آگے نکل جانا چاہتی تھی تاکہ وہ انہیں بھی اس دلدل سے نکال سکے۔ پتہ ہے تم 2 سال کی تھی، صرف 2 سال کی، جب میں تمہیں لے کر کسی رشتہ دار کے گھر گئی تھی۔ سب بچے باہر کھیل رہے تھے اور تم میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی تھی میرا ہاتھ تھام کر۔ جب تم بھابھی نے کہا کہ جاؤ تم بھی بچوں کے ساتھ کھیلو تو پتہ ہے تم نے کیا جواب دیا؟ وہ تو بچے ہیں، میں ان کے پاس کیوں جاؤں؟ میں بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتی۔ ہمیسہ جانے کب وارد ہوئی تھی اور اس نے سلمیٰ بیگم کی بات کاٹ کر پوری کی تھی، کیونکہ یہ قصہ وہ اتنی بار سن چکی تھی کہ اسے ازبر ہو چکا تھا، اور ایمان روتے روتے مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ یہ واقعہ سن کر جھیم جاتی تھی۔ ہاں، اور اس کی بات سن کر سب ہنسے تھے کہ تم بھی تو بچی ہو، 2 سال کی بچی، جو حد سے زیادہ صاف اور شفاف بولتی تھی۔ اب ان تینوں کے چہرے پر مسکان تھی، نم آنکھیں لیے وہ مسکرا رہے تھے، یوں جیسے بارش کے بعد کوسے قضا ابھر آئی ہو۔ ہر چیز شفاف ہو چکی تھی۔ آپی، آپ وہاں جا کر بھول تو نہیں جاؤ گی نا ہمیں؟ ہمیسہ نے پاس بیٹھتے خدشہ ظاہر کیا۔ اسے اپنی بہن سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ کل 3 لوگ ایک دوسرے کا اثاثہ تھے۔ بالکل بھی نہیں۔ ایمان نے ہمیسہ کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ جا رہی تھی 2 دن بعد۔ اس کی پیکنگ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ یہ سارا کام بہت رازداری سے ہوا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، اور ایمان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی جلدی ان سے ملنے آیا کرے گی، اور ویسے بھی صرف 2 سال کی تو بات تھی۔ پھر ان کی ساری محرومیاں ختم ہو جاتی، سارے غم دھل جاتے۔ لیکن کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں سوائے اذیت کے کچھ نہیں دیتے۔ ہم کیا سوچ کر جاتے ہیں اور کیا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا آغاز اگلے دن سے ہوا تھا جب شہاب الدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ اچھا اشارہ نہیں سمجھا گیا تھا، حالانکہ شہاب الدین پچھلے 3 سالوں سے بیمار تھے۔ سب کو اندازہ تھا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ایمان کی آنکھوں سے 2 آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر بہتے چلے گئے۔ سب بے طرح رو رہے تھے جبکہ وہ پتھر ہو گئی۔ اب اس کا جانا اگلے مہینے تک ملتوی ہو گیا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے دل سے وہ تمام باتیں، وہ یادیں مٹانے کی کوشش کی جو اسے تکلیف پہنچاتی تھیں۔ شہاب الدین کی موت نے پورے خاندان کو اکٹھا کر دیا تھا، اور وہ شخص بھی آیا تھا جسے دیکھ کر ایمان کے پورے جسم میں کرواہٹ پھیل جاتی تھی، جس سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کا دعویٰ کرتی تھی۔ جانے اس شخص کو ہر بات کی بھنک کہاں سے پڑ جاتی تھی۔ یہ 2 دن بعد کی بات تھی جب وہ گھر میں جمع ہوئی پھپھو اور ان کے بچوں کو کھانا دے رہی تھی۔ وہ کچن میں چائے لینے گئی تھی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ وہ انہیں کچن کے دروازے پر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، لیکن اس نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کیا اور اپنے کام میں یوں مگن رہی جیسے انہیں دیکھا ہی نہ ہو۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ بھاری آواز گونجی تھی جس میں کیا کچھ نہ تھا، غصہ، شک اور نفرت بھی۔ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ وہ جھٹکے سے مڑی۔ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ تھا، ہے، نہ کبھی ہوگا، تو برائے مہربانی ہماری زندگی میں دخل دینا چھوڑ دیں۔ ایمان کی بات پر دروازے میں کھڑے شخص کا رنگ فک ہوا۔ انہیں ایمان سے ایسے لہجے اور جواب کی امید نہ تھی۔ اتنی لمبی اڑان بھرنے کا مت سوچو کہ تمہارے پر کاٹنے پڑ جائیں۔ کیسے الفاظ تھے وہ؟ چائے چھلک کر ایمان کے ہاتھ پر گری تھی۔
اسے لگا تھا اسے کسی زہریلی آری سے اندر تک کاٹ دیا گیا ہو۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی اور پھر چائے کی ٹرے اٹھاتے وہ ان تک آئی، پھر رک گئی۔ میں اب وہ چھوٹی بچی نہیں رہی، اور نہ وہ ڈری سہمی کم عمر ایمان جسے آپ توڑ مڑوڑ کر پھینک جائیں گے۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے غضبناک لہجے میں بولی تھی، آپ ہم سے سب رشتے توڑ چکے ہیں، اور میں نے کبھی آپ کو اپنا باپ نہ سمجھا ہے، نہ مانا ہے۔ میرے لیے میرا باپ میرے پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا، وہ کاردار لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ شخص وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ ان کے چہرے پر بیک وقت بہت سے تاثرات تھے، غم، غصہ اور بے بسی کے۔ ہر شخص کا ایک سیاہ روپ ہوتا ہے، اور یہ ایمان کا سیاہ روپ تھا۔ وہ سفید تھی، پر اس کی اس سیاہی نے اسے سفید رہنے نہیں دیا تھا۔ وہ اب سیاہ و سفید کا ایک سنگم بن چکی تھی، سرمئی یعنی گرے۔ ہاں، وہ گرے تھی۔ چلیں پھر آج ہم لوگ یہیں تک رکھتے ہیں۔ آپ سب کے ریویوز ضرور آنے چاہیے۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔